بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کیا۔ یہ ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو، کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی۔ میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں۔ اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔ بہرکیف بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دے، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ کیسے رہیں گے۔ اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائے، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لے۔ اس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بہن مریم نامی باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں، تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور وہ اس کو خیرخواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے، جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کی خیرخواہی اور ہمدرد ہے۔ اس وقت یہ بہن بھی بہت پریشان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد خیرخواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں ایک کنیزیں جمع تھی۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بچے کو گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ ایک خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی
کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے تو یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت تو ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہو کہ بچہ میرے سپرد کر دے، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا بھی کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت رب العزت کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی بات پر جم گئی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی، اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نشو و نما خاص طریقے سے فرمایا۔